بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، جو ہمارے لیے سب سے تشویشناک چیز ہم سب کے لیے ہے وہ کیا ہے؟ 12 لاکھ پاکستانی جب سے یہ حکومت آئی ہے ملک چھوڑ کے چلے گئے۔ لیکن یہ 12 لاکھ پاکستانی کون سے پاکستانی ہیں؟ یہ وہ پاکستانی ہیں جن کو دنیا تیار ہے اپنے ملکوں میں لینے کے لیے۔ یورپ، امریکہ، کینیڈا، اس طرح کے ملک یہ تیار ہیں ان کو لینے کے لیے، کیونکہ پروفیشنلز ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ڈیمانڈ ہے دنیا سے باہر، یہ کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ اور یہ کیونکہ یہ پروفیشنلز ہیں، ان کی کوئی ڈاکٹرز ہیں، کوئی اب لسٹ ہے پوری، کوئی انجینئرز ہیں، یعنی وہ لوگ جو ایک معاشرے کو آگے بڑھاتے ہیں، جو ایک معاشرے کی ترقی کے اندر پورا حصہ لیتے ہیں، وہ لوگ ہیں جن کو اس ملک کی بہت ضرورت تھی۔ اب وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ 12 لاکھ لوگوں کا جانا صرف یہی نہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آرام سے ویزا بھی مل گیا، ان کو آرام سے ان کو نوکریاں بھی باہر مل گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پھر اپنا پیسہ بھی باہر لے کے گئے ہوں گے، کیونکہ خالی ہاتھ تو نہیں جانا تھا، تو انہوں نے پھر یہاں سے روپیوں کو ڈالرز میں کنورٹ کیا اور پھر ڈالرز باہر لے کے گئے۔ تو سوچیں کہ اس کی کتنا نقصان ہوا ہوگا پاکستان کو۔ اب یہ سوچیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کیوں لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ وہ لوگ، پھر سے میں کہتا ہوں کہ جو ایک ملک کی ترقی کی بنیاد رکھتے ہیں وہ جا رہے ہیں۔ وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ ان کی امید ختم ہو گئی ہے ملک سے۔ یہ امید کیوں ختم ہوئی ہے؟ یہ امید اس لیے ختم ہوئی ہے کہ جو 30 سال سے اس ملک کو تباہی کے اندر جن کا پورا ہاتھ تھا، جو چوری کر کر کے ملک کا پیسہ منی لانڈر کر کے باہر لے کے جا رہے تھے، جن کے اوپر کرپشن کے کیسز کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی تھی، جن کی دنیا کے باہر ان کے اوپر ڈاکیومنٹریز، 2 BBC کی ڈاکیومنٹریز بنی تھی، جن کے اوپر باہر کے اخباروں کے اندر ان کی چوری کا لکھا ہوا تھا، اور کتابیں 3-4 کتابیں ہیں جو لکھی گئی، جس میں کیپٹلزمز ایکلیز ہیل، ایک ریمنڈ بیکر کی کتاب، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان کے جو پہلے دور میں 90 کی دہائی میں انہوں نے کتنا پیسہ چوری کیا تھا اور ملک سے باہر لے کے گئے تھے۔ تو یہ وہ 2 مافیاز، ان کو اوپر آ کے بٹھا دیا۔ لوگوں نے تھوڑی دیر سوچا کہ چلیں جی ٹھیک ہے، الیکشن آئے گا تو ہم ان کو تب ان کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے یہاں، اور جو ملک کی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، اصل مایوسی تب ہوئی ہے کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ چلے جیسی بھی ہے، اس نے غلطیاں کی ہوگی، مارشل لا لگے ہوں گے، لیکن وہ ملک کا سوچتی ہے، کیونکہ ان کا جینا مرنا پاکستان میں، ان کے انٹرسٹ پاکستان میں۔ تو جب وہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور پولیٹیکل انجینئرنگ شروع کر دی ان لوگوں کو پھر سے جتانے کی، اور مایوسی تب چھائی، نا امیدی اور مایوسی کب چھائی کہ جب انہوں نے تماشا دیکھا کہ جو ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے، 70% سے زیادہ جس کی ایکسیپٹیبلٹی آج پاکستان میں ہے، ساری سرویز کہہ رہی ہیں کہ یہ پارٹی جیتے گی اور قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے، 37 میں سے 30 بائی الیکشن یہ جیت جاتی ہے پارٹی، اس کے باوجود کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اس کے باوجود عوام بتا دیتی ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے اوپر ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے، پورا 9 مئی کا ڈرامہ جو انشاءاللہ مجھے کبھی بھی موقع ملا میں ثابت کروں گا کہ وہ سارا ڈرامہ کیا گیا تھا پی ٹی آئی کو کرش کرنے کا۔ اس کا کوئی مقصد یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی غدار پکڑنے تھے، یعنی خیر اب تو ہمارے پاس ایویڈنس بھی آ گئی ہے، وہ جب موقع ملے تو ہم بتائیں گے کہ کیسے پری پلان کر کے اور پھر ایک ٹریپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے پارٹی کو، اور پھر ورکر سارے ہزاروں ورکر اندر ڈال دیے، سینئر لیڈرشپ اندر ڈال دی، پھر وہ جو باہر نکلتا تھا صرف کہ میں جی پارٹی چھوڑ رہا ہوں تو وہ باہر نکل سکتا ہے، اور پھر یہ بتایا گیا کہ یہ فوج کے خلاف ہے، یعنی تحریک انصاف فوج کے خلاف ہے۔ کون اپنی فوج کے خلاف ہوگا؟ اچھا، اور کون اپنی فوج کے اوپر حملہ کرے گا؟ کوئی جیت سکتا ہے اپنی فوج کے اوپر حملہ کر کے؟ کیا وہ نہتے لوگ اور وہ جو عورتیں ہیں جو ابھی بھی پکڑی ہوئی ہیں عورتیں، کیا ان کے ذریعے ہم نے حملہ کرنا تھا فوج کے اوپر؟ تو یہ پورا ایک پلان، ایک پروپیگنڈا کیمپین، میڈیا کا منہ بند کیا گیا، میڈیا کے اندر پوری ایک کیمپین چلائی گئی، اور لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ یہ دیکھیں جی کتنے برے لوگ ہیں، یہ ملک کے غدار ہیں، جس طرح کے لوگوں کو نہیں پتا کہ جو اوپر بٹھائے ہوئے ہیں وہ کون ہیں۔ یا تو لوگ بھیڑ بکریاں ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ اوپر کون بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا ان کا لوگوں کو 30 سال سے نہیں دیکھ رہے؟ کیا وہ لوگ جو ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں، اور جن کے بڑے بڑے محلات ہیں، جن کا بڑا اچھا رہن سہن ہے، جن کی بزنسز ہیں، جو بچے باہر ہیں، علاج باہر ہیں، چھٹیاں باہر ہیں، کیا وہ ملک سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ لیکن وہ لوگ جن کا جینا بھر رہا پاکستان میں وہ غدار ہے، تو کیا یہ قوم مان لے گی؟ اور مایوسی اس لیے کہ
پولیٹیکل انجینئرنگ کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کو کرش کر کے کہ یہ لوگوں کو پھر سے لے کے آئیں. اور پھر یہ جو نئے کوششیں ہو رہی ہیں کہ جی نئی پارٹیز بنائی جا رہی ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو ادھر دھکیلا جا رہا ہے، کیونکہ انہیں یہ پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ان دونوں پارٹیز کو تو پاس جانا نہیں، کیونکہ سب کو پتا ہے ان کا ووٹ بینک ہی نہیں ہے. تو پھر پی ٹی آئی کا کوئی جی جو آج نئی بھی پارٹی بنی ہے اور پھر اس سے پہلے بھی کہ پی ٹی آئی لوگوں کو وہاں دھکیلا جائے. اب میں صرف مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جو بھی یہ پلاننگ کر رہے ہیں، جو بھی یہ سوچ ہے اس کے پیچھے، کوئی ان کو تو کوئی ان کا احتساب ہوگا کہ یہ کر کے رہے ہیں ملک کے ساتھ. کیا ان میں عقل ہے، سیاست کی سمجھ ہے، کیا ملک کی تاریخ کی سمجھ ہے، کیا ان کے پاس تعلیم ہے؟ تربیت تو مجھے پتہ نہیں ہے، کیونکہ جن کے پاس تربیت ہو وہ یہ نہ کریں جو حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں، بچوں کا نہ دیکھتے ہیں، نہ بوڑھوں کا دیکھتے ہیں، بزرگوں کا نہیں دیکھتے، عورتوں کا نہیں دیکھتے، بزنسز بند کر رہے ہیں، ہر قسم کی بلیک میل کی جا رہی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا یہ ہو سکتا ہے. کسی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ آج تک وہ نہیں ہوا جو آج ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے. اور ان لوگوں کو دھکیلا جا رہا ہے بلیک میل کر کے کہ اس پارٹی میں چلے جاؤ اور اس پارٹی میں چلے جاؤ. اور لوگوں کی شکلیں دیکھیں جو جا رہے ہیں ان پارٹی میں، وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے لوگوں کو دھکیل رہے ہیں پھانسی دینے کے لیے، یعنی وہ اپنی خودکشی کرنے جا رہے ہیں. یہ ایسے لگ رہا ہے، وہ خوشی سے نہیں جا رہے. جب لوگوں کو لے کے اس طرح لے کے جا رہے ہیں بلیک میل کر کے، زیادہ تر بلیک میل کر رہے ہیں، اور انسانوں کو کئی تو دو تو میں دیکھ رہا تھا جیل سے سیدھا وہاں لے گئے ہیں. تو وہ کیوں اس طرح ان کی شکلوں میں خوشی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی سیاسی موت ہے. ان کو پتہ ہے کہ پبلک نے ان کو ووٹ نہیں کرنا. اور اگر کسی کو شک ہے تو یہ انشاءاللہ جب بھی اب تو الیکشن لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ ہو ہی جائیں گے، وہ جب بھی الیکشن ہوں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ لوگوں نے ووٹ کس کو ڈالی. لیکن میں تو وہ سوچ رہا ہوں کہ کیا لوگوں کو جو یہ کر رہے ہیں پیچھے بیٹھ کے، جو برینز بیٹھی ہوئی ہیں، کیا ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ گراؤنڈ کے اوپر سچویشن ہے کیا آج پاکستان میں؟ کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ پہلی دفعہ 1970 کے بعد پاکستان میں یہ ماحول بنا ہے کہ نظریہ پہلی دفعہ نظریاتی پالیٹکس ہو رہی ہے. ووٹر نے نظریے کے اوپر ووٹ ڈال لی ہیں، شخصیتیں ختم ہی ہو گئی ہیں. آپ جو مرضی کر لیں کہ جتنے جو 1970 میں کیا ہوا تھا، بڑے بڑے نام تھے، ایسے نام تھے کہ انہوں نے کہا ہمیں کیمپین کرنے کی ضرورت نہیں ہے 1970 میں. تو ایک دم نظریہ ویسٹ پاکستان میں آیا اور 84 سیٹیں جیت گئے 137 میں سے ذوالفقار علی بھٹو. لیکن اس سے بڑا جو سیلاب آیا وہ اس پاکستان میں آیا. میرے خیال میں 168 میں سے 162 سیٹیں جیت گیا مجیب الرحمان. اور وہ کیا چاہ رہا تھا؟ انصاف چاہ رہا تھا. وہ بھی حقیقی آزادی کی بات کر رہا تھا. وہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں جو ہمارا حق ہے وہ نہیں مل رہا، ہم آزاد نہیں ہیں. جو کہ آج یہ 27 سال سے تحریک انصاف کہہ رہی ہے، انصاف کی تحریک، کہ انصاف انسانوں کو آزاد کرتا ہے. تو وہ بھی یہی کہہ رہا تھا. وہ اس وقت پاکستان سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتا تھا. اس کے آپ پڑھ لیں 6 پوائنٹس، وہ صرف انصاف چاہ رہے تھے. اور جو ہوا اس کے بعد وہ یہی ہوا کہ مس ریڈ کیا گیا، مس کیلکولیشن ہوئی، صحیح معنی میں جائزہ نہیں لے سکے ایک سچویشن کا، سیاسی سچویشن کا، اور ملک ٹوٹ گیا. آج پھر وہی ہو رہا ہے. یہ جو بنائے جا رہے ہیں لوگوں کو، اور یہ جو پارٹیز بنائی جا رہی ہیں، اور یہ جو لوگوں کو دھکیلا جا رہا ہے، اور جو ہمارے لوگوں کو توڑا جا رہا ہے، تو یہ کیا یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ گراؤنڈ کے اوپر سچویشن وہ 1970 والا ہے. نظریہ کی پالیٹکس آ گئی ہے پاکستان میں. کیا یہ بائی الیکشن پہ نہیں نظر آیا کہ قوم نے کیسے لوگ نکلے ہیں، اور پہلی دفعہ سٹنگ گورنمنٹ بیک بائی دی اسٹیبلشمنٹ وہ ہار جاتی ہے. تو ادھر نہیں اندازہ ہوا کہ کس طرف قوم جا رہی ہے. وہ اس سے اور زیادہ آگے نکل گئی ہے. میرا یہ تجزیہ ہے. وہ آدمی جس نے زیرو سے پالیٹکس شروع کی، زیرو سے، کوئی میرے باپ دادا کوئی پالیٹکس میں نہیں تھا. میں نے زیرو سے ایک پارٹی بنائی، اور آہستہ 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 کوئی شارٹ کٹ نہیں لیا. حالانکہ مجھے جنرل مشرف نے آفر بھی بڑی آفر کی تھی جب میں اپنی ایک ہی سیٹ جیتا تھا کہ ان کے ساتھ مل جاؤ. کوئی شارٹ کٹ نہیں لیا. بڑا لمبا راستہ لیتے لیتے پارٹی بنائی، اور وہ پارٹی بنتی بنتی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی بن گئی. تو مجھے تو سب سے زیادہ اندازہ ہے جو کسی کو نہیں ہے پاکستان میں، کسی کا وہ تجربہ ہے ہی نہیں جو میرا ہے. کیونکہ یہاں تو ساری بنی بنائی پارٹیز کا حصہ تھا، یا کسی کا باپ تھا، یا کچھ تھا، یا نانا تھا، یا ماں تھی پالیٹکس میں، یا کوئی لیڈر تھے. یہ تو اس طرح بنے. یا وہ جنرل ضیاء نے اور جنرل جیلانی نے شفقت کر دی بہت بڑی ایک بزنس مین کے اوپر، اور وہ پالیٹیشین بن گیا، اور اب اس کے بچے تیار ہو گئے ہیں سارے. لیکن انہوں نے کوئی خود تو پارٹی نہیں بنائی. انہوں نے خود تو زیرو سے کوئی پارٹی نہیں بنائی. تو میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عوام جدھر کھڑی ہے، یہ جو بھی حرکتیں کر رہے ہیں، اس سے صرف نفرتیں بڑھ رہی ہیں. اس سے کوئی
इलेक्शन के ऊपर जो भी कैलकुलेशन है ये गलत होने वाली है। ये जैसे जब इलेक्शन अनाउंस होंगे, प्लान बना हुआ है इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना, बड़ी तेजी से केसेस आगे बढ़ाए जा रहे हैं और बड़ी किसी तेजी से कि किसी ना किसी तरह इसको डिस्क्वालीफाई करो और या इसको जेल में डालो। और वो मैं तैयार हूं उसके लिए। मुझे पता है कि मैंने अपनी सारी पार्टी को बता दिया कि ये अगले हफ्ते से पूरी तैयारी कर लो कि मैं आपके साथ नहीं हूंगा, तो उसकी भी मैं तैयारी कर रहा हूं। लेकिन मैं कुछ और कह रहा हूं, क्या इससे ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कामयाब हो जाएगी? मेरे ख्याल में इतना ज्यादा धांधली करनी पड़ेगी कि सारा इलेक्शन का प्रोसेस ही खत्म, डिस्क्रेडिट हो जाएगा। जिस तरह वो सिंध में इलेक्शन करवाता है वो जरदारी, वो इलेक्शन तो होता ही नहीं है। पुलिस पूरी पकड़ के लोगों को अंदर डाल रही है, बाकी जो या पैसे देके खरीद लो और या फिर जेल में डाल दो और उसके बाद इलेक्शन करवा दो। ये तो इलेक्शन नहीं है। ये तो जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन या बाई इलेक्शन में, तो जो असल इलेक्शन है पाकिस्तान का और 25 करोड़ लोगों का इलेक्शन है, अगर ये इलेक्शन ठीक ना करवाया गया उसके अपने असरात हैं। वो और डिस्टेबलाइज करेगा। इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम आएगा ही नहीं, और जब तक वो नहीं आएगा तो मैं बार बार कहता हूं, तो माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। तो हम तो और डूबते जाएंगे, जो कर्जों के अंदर हम डूबते जा रहे हैं। आमदनी सुकड़ती जा रही है, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, कीमतें बढ़ती जा रही हैं, लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो हम तो उस तरफ जा रहे हैं। तो वो तो तब ही ठीक होगा जो कि सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शन से मुल्क बच सकता है। की जरूरत है वो इसकी ऑपोजिट है, वो बिल्कुल मुतबादल है इसके। और वो क्या है कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो, एक पब्लिक मैंडेट से पार्टी आए पावर पे और वो फिर रूल ऑफ लॉ कायम करे। लेकिन जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो जंगल के कानून से भाग रहे हैं। तो जब वो देखते हैं किसी के घर में भी तोड़ के घुस जाओ, बीवी बच्चों को पकड़ लो, रिश्तेदारों को पकड़ लो, बिजनेसेस बंद कर दो, तो खौफ आ रहा है लोगों को। पहले तो कभी ऐसे सुनते ही नहीं थे, नहीं तो बेचारे गरीब लोगों से ऐसे होता था ना। ये मैं अपनी पार्टी को पहली दफा मैं अपनी पार्टी को कहता हूं, जो हमारे से हो रहा है या कमजोर से हमेशा होता है पाकिस्तान में, जब ताकतवर के सामने खड़ा होता है। और इसीलिए मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि इस मुल्क के अंदर इंसाफ ही नहीं है। तो ये तो इंसाफ की सारी हदें ही तोड़ दी है। ये तो वो निजाम आ गया जो कि हम कोई तस्वर ही नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान या दुनिया की किसी जमहूरियत में आए। तो जब इस तरह के हालात हैं तो लोगों की नाउमीदी तो बढ़नी है, मायूसी तो बढ़नी है, लोगों ने तो जाना है छोड़ के। इसलिए मैं आखिर में ये कहना चाहता हूं कि ये जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं ये पहले फेल हो चुके हैं, और इस मुल्क के अंदर जो 90 की दिहाई की सियासत थी वो खत्म हो चुकी है। जो जनरल मुशर्रफ ने काफ लीग बनाई थी वो दिन चले गए हैं। ये दूसरा दौर आ गया, और इस दौर के अंदर सबसे एक ही रास्ता है कि साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं और इस मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लेके आए, एक सियासी इस्तेकाम आए, और उसके बाद फिर माशत को ठीक करें और मुल्क के अंदर वो रिफॉर्म्स करें। उस रिफॉर्म्स के बगैर पाकिस्तान इस दलदल से अब नहीं निकल सकता। पाकिस्तान को सर्जरी चाहिए। इस मुल्क को अब हम वहां पहुंच गए हैं कि हमें, अगर हमने अपने सारा गवर्नेंस सिस्टम ना चेंज किया, हमने सारा इंसाफ का निज़ाम ना ठीक किया, हमने जो हमारे गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस हैं जो जिस तरह वो इस वक्त बोझ बने हुए हैं, हमने जब तक निचली सतह के लोगों के ऊपर अब उनकी मदद करने के लिए प्रोग्राम्स ना बनाए ताकि उनको हम सहारा दें, क्योंकि अब जो महंगाई आ गई है लोग कैसे गुजारा कर सकते हैं। और जो हमने हेल्थ कार्ड लेके आए थे, सोचें कि पहले ही गुजारा नहीं हो रहा, तो अगर बीमारी होगी घर में, तो अगर आप हेल्थ कार्ड ही ले जाएंगे, हेल्थ इंश्योरेंस, वो कैसे गुजारा करेंगे। तो कैसे हमने निचली सतह के लोगों को प्रोटेक्ट करना है, उनको कैसे, उनको हमने माशी तौर पे उनकी हिफाजत करनी है टारगेटेड सब्सिडी से, कैसे हमने अपने मुल्क के अंदर डॉलर की इनटेक बढ़ानी है, वो कौन कौन से कदम है, कैसे हमने खर्चे कम करने हैं, कैसे हमने अपना गवर्नेंस सिस्टम ऐसा करना है कि बाहर से इन्वेस्टर पाकिस्तान आ सके, कैसे उनको इत्मीनान देना है अपने रूल ऑफ लॉ पे कि हमारे यहाँ इस मुल्क के अंदर आप अगर अपनी सरमायाकारी करेंगे तो हम उसकी हिफाजत, हमारा कानून उसकी हिफाजत करेगा, लेवल प्लेइंग फील्ड देगा, वो कंडीशंस देगा कि जब अब मसलन चाइना से जब इंडस्ट्री हम चाहते थे कि पाकिस्तान आए, तो मेरी जब प्रीमियर ली से उनकी बात हुई तो उन्होंने मुझे क्या कहा, उन्होंने कहा देखें मसला ये है कि पाकिस्तान में हमारे सारे इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं कि टाइम बहुत लगता है, यहाँ काम ही नहीं होता, आपकी बड़ा स्लो है आपका सिस्टम। जबकि वो वियतनाम जाते हैं, और वो बांग्लादेश की भी बात कर रहा था कि वहां बड़ी जल्दी उनका काम हो जाता है इन्वेस्टर के लिए, तो एक इन्वेस्टर के पास टाइम नहीं होता। तो ये हमें सारी इस्लाहात करनी पड़ेगी, और उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि साफ और शफाफ इलेक्शन से एक मजबूत, एक स्टेबल हुकूमत आए। स्टेबिलिटी अब सिर्फ एक तरह ही आएगी, साफ और शफाफ इलेक्शन, और ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को मुस्तरद किया जाए।
پاکستان زندہ باد.